آپ اپنے تعلیمی سفر کو مکمل کر کے میدان عمل کے لیے تیار ہیں۔ آج آپ کے والدین، آپ کے اساتذہ کرام اور ہم سب کو آپ پہ فخر ہے۔ میرے پیارے اسٹوڈنٹس، آج کے اس معاشی اور سیاسی مسائل میں گھرے اس پاکستان کو آپ کی نئی سوچ، آپ کی محنت، آپ کی لگن اور آپ کے جذبے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، وہ ملک کبھی پیچھے نہیں جا سکتا جس کے پاس نوجوانوں کی طاقت ہے۔ ایسے نوجوانوں کی طاقت ہے جن کے پاس نئی سوچ ہے، جن کے پاس نیا جذبہ ہے، جن کے پاس محنت ہے، جن کے پاس لگن ہے۔ اور مجھے گورنر پنجاب صاحب کو اور میرے مہمانوں کو آج ایک ہی ہوپ ہے، وہ آپ ہیں۔ آج کے دن آپ کو وعدہ کرنا ہوگا، آپ کو وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ اپنے والدین کے سر فخر سے بلند کریں گے۔ آپ کو وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ اپنے مادر علمی سپیریئر یونیورسٹی کا جھنڈا اور بلند کریں گے۔ آپ کو وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ اس پاکستان کے جھنڈے کی خاطر اپنی جان بھی دیں گے۔ میں بہت زیادہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان صاحبہ کو، اپنے ڈینز کو، پروگرام لیڈرز کو، فیکلٹی کو، جن کی دن رات محنت سے میرے نوجوان میدان عمل کے لیے تیار ہوئے۔ مجھے باقی دنیا کا تو نہیں پتہ، مجھے اپنے ڈینز اور اپنی فیکلٹی کا ضرور پتہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک یہ ایک سنہرے مستقبل کی خاطر اپنے نوجوانوں کے لیے محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ان کے کریکلم ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ان کی لیبز کی امپرومنٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی کیمپس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی اسٹوڈنٹس کی اٹینڈنس کو، کبھی اسائنمنٹس کو، کبھی پروجیکٹس کو۔ میرے نزدیک یہ ہیروز ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ پہ یقین رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی ترقی پہ یقین رکھتے ہیں، اور یہ صرف یقین نہیں رکھتے، انہوں نے کر دکھایا ہے۔ اگر آپ دیکھیں انٹرپرینیوریل ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ پروگرام جب شروع کیا گیا اور یہ نعرہ لگایا گیا کہ سپیریئر یونیورسٹی جاب سیکر نہیں بلکہ جاب کریٹر پروڈیوس کرے گی تو دنیا ہنستی تھی، لیکن آج سپیریئر یونیورسٹی کو پاکستان کی پہلی انٹرپرینیوریل یونیورسٹی کا اعزاز حاصل ہے۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ بیپسن کالج یو ایس سے دنیا کا نمبر 1 کالج ہے جس نے کہا ہے کہ پاکستان سے ایک کولیبریٹو ہمارا پارٹنر ہے، وہ صرف سپیریئر یونیورسٹی ہے۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ یونائٹڈ نیشنز کی امپیکٹ رپورٹ کہہ رہی ہے کہ دنیا کی 25 یونیورسٹیز میں سے پاکستان کی ایک یونیورسٹی کی بیسٹ پریکٹس ایڈ کی گئی ہے اور سپیریئر یونیورسٹی ہے۔ چیلنجز کہاں نہیں آتے، پوری دنیا میں آتے ہیں، لیکن میرے بچوں کو جو سکھایا جا رہا ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ انٹرپرینیوریل مائنڈ سیٹ ہے کیا؟ مجھے فخر ہے کہ سپیریئر یونیورسٹی سے جو بھی گریجویٹ ہوتا ہے اسے انٹرپرینیوریل ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ پروگرام لازمی کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، چاہے وہ انجینئر ہے، چاہے وہ پائلٹ ہے، چاہے وہ سوشل سائنٹسٹ ہے، وہ کچھ بھی ہے۔ اور یہ انٹرپرینیوریل مائنڈ سیٹ کسی کورس کا نام نہیں ہے، یہ میرے بچے کو سکھاتا ہے کہ کس طرح چیلنجز کو اپرچونٹیز میں بدلنا ہے، کس طرح انیشیٹو لینا ہے، کس طرح انوویٹو اور کریٹو سولوشن لینے ہیں، کس طرح اللہ کی ذات پہ اعتماد کر کے رسک لینا ہے۔ تو مجھے فخر ہے کہ میرے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس ساری ٹریننگ سے ایکوپ ہیں، اور جو 3U1M ہے اس نے بہت بڑا ہمارا مسئلہ حل کیا ہے۔ ہمارے گریجویٹ جب امپلائیبلٹی کے لیے جاتے تھے تو انڈسٹری ایکسپیرینس مانگتی تھی، اور گریجویٹ انہیں سمجھاتے تھے کہ جب تک آپ ہمیں جگہ نہیں دیں گے ایکسپیرینس کیسے آئے گا۔ تو یہ جو 3 years ان یونیورسٹی ہے اور 1 year ان مارکیٹ ہے، اس نے ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیا، اور الحمدللہ 90% سے اوپر ہماری امپلائیبلٹی ہوئی۔ تو اس پہ بھی فیکلٹی مبارکباد کی مستحق ہے۔ اور یہ یونیورسٹی صرف انٹرپرینیورشپ پڑھاتی نہیں ہے بلکہ انٹرپرینیوریل مائنڈ سیٹ رکھتی بھی ہے۔ جب ہماری اکانومی سکڑنا شروع ہوئی، اکانومی کے مسائل پیدا ہوئے،
जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हुई तो 3U1M विद ग्लोबल एक्सपीरियंस शुरू किया गया कि मेरे ग्रेजुएट के लिए सिर्फ पाकिस्तान मार्केट नहीं है, बल्कि मेरे ग्रेजुएट इंटरनेशनल मार्केट का हिस्सा बनेंगे। और सिर्फ बातें नहीं है, हमारा पहला बैच 57 स्टूडेंट्स का सुपीरियर यूनिवर्सिटी यूएई कैंपस में ये बूट कैंप कर चुका है। और सिर्फ यूएई तक नहीं रहे, डायरेक्शन कनाडा कायम किया, डायरेक्शन पुर्तगाल कायम किया, डायरेक्शन दुबई कायम किया, डायरेक्शन चाइना कायम किया, डायरेक्शन जापान कायम किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में बच्चों अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है ही नहीं है। जहाँ आप प्रॉब्लम देखते हैं, अगर आप उसकी फ्लिप साइड देखें तो वो एक अपॉर्चुनिटी है। और जहाँ आप उस अपॉर्चुनिटी को हल करने की बात करते हैं तो ना सिर्फ उसका सोशल इम्पैक्ट होगा बल्कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होगा। तो आज आपको वादा करना होगा अपने आप के साथ कि हम घबराएंगे नहीं और अल्लाह पे एतमाद रखेंगे। तो मैं एक दफ़ा फिर प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान, मेरे डीन्स और मैं मेरी फैकल्टी का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमारे किसी भी कौम का सबसे कीमती सरमाया उसके नौजवान हैं, जिन्होंने हमारे इन नौजवानों को मैदान अमल के लिए तैयार किया। इसके अलावा मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, कौमें अपने हीरो से पहचानी जाती हैं और बड़ी कौमें हमेशा अपने हीरोज़ की कदर करती हैं। तो मैं आज अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि हमें अपने हीरोज़ की खिदमात को एतराफ़ करने का मौका मिला। आज शहजाद नवाज़ साहब और जनाब मोहतरम सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। इनकी पाकिस्तान से मोहब्बत और पाकिस्तान के लिए खिदमात किससे छुपी हैं। इस स्टेज पर बैठे हुए सारे लोगों में एक बात मुश्तरक थी, पाकिस्तान के लिए जान देना चाहते हैं, पाकिस्तान से प्यार करते हैं और अपने काम में कसबे कमाल हैं, हस्बे कमाल हैं, बेहतरीन हैं। तो आज पीएचडी की ऑनरेरी डिग्री पेश करके इनकी नहीं हमारी इज़्ज़त अफजाई हुई है। हम सब इनके शुक्रगुजार हैं। मेरे स्टूडेंट्स, मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स, हम सब को इन पर फ़ख्र है। और मैं गवर्नर पंजाब का भी शुक्रगुजार हूँ जो हमारे हर पॉजिटिव इनिशिएटिव पर सपोर्ट करते हैं। आज तो इनका जितना शुक्रिया अदा किया जाए काम में। क्यों? एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी की अगर सरपरस्ती गवर्नर साहब ना करते तो शायद हम इस तरह के इनिशिएटिव ना ले पाते। डियर स्टूडेंट्स, पूरी दुनिया में एजुकेशन सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ने अपना नाम पैदा किया है, चाहे वो हार्वर्ड है, चाहे वो कैम्ब्रिज है, चाहे वो आगा खान यूनिवर्सिटी है। और मुझे फ़ख्र है कि अगर सुपीरियर यूनिवर्सिटी ना होती तो यूनाइटेड नेशन इम्पैक्ट रिपोर्ट में किस पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी का नाम होता। तो इन्होंने जो हमारी सरपरस्ती की, मैं इस पर इनका शुक्रगुजार हूँ। और जितना ये दर्द रखते हैं और जितना एजुकेशन के लिए फ़िक्रमंद रहते हैं, वो मिसाली है। मैं इन्हें एक मुहब्ब वतन पाकिस्तानी, एक सच्चे मुसलमान और एक मुदब्बर लीडर के तौर पर जानता हूँ। हर वक्त फ़िक्र रही, मुझे आज भी याद है कि अपनी हर तकरीर में इन्होंने कैरेक्टर बिल्डिंग पे बात करनी होती थी, बल्कि वाइस चांसलर के कंसोर्शियम बनाए गए कि मेरे बच्चों के कैरेक्टर पे हमें काम करना चाहिए। तो मैं इनको ये इतला भी करना चाहता हूँ कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने ये इनिशिएटिव ले लिया है। सो टू रोर में कैरेक्टर बिल्डिंग को एक्टिव हमने सेगमेंट के तौर पर लिया है और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरे बच्चों का आप कैरेक्टर मिसाली देखेंगे। आखिर में मैं सिर्फ 3 अदद गुजारिशात अपने बच्चों से करना चाहता हूँ, जिसको 3 सीक्रेट ऑफ सक्सेस भी कहते हैं। बच्चों, जिस तरह इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा ना कि किस तरह उन्होंने जद्दोजहद करके यहाँ पहुँचे, इस तरह हमारी वालदा का भी एक ख्वाब था। वो कहती थी हमेशा पढ़ के ही आप अपनी हालत बदल सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें भी हम्बल बैकग्राउंड दिया था, ना कोई सरमाया, ना कोई जागीरदारी, ना कोई पॉलिटिशियन, ना कुछ। और आप देखें कहाँ से हम उठे ज़ीरो से और अल्लाह ताला ने हमें क्या क्या नहीं नवाजा। पूरे पाकिस्तान में 200 कॉलेजेस हैं सुपीरियर के, अपना मेडिकल कॉलेज है, अपने टीवी चैनल हैं, हेल्थ केयर है और पूरी दुनिया में छा गए हैं बग़ैर सरमाए के, बग़ैर सिफारिश के, बग़ैर किसी चीज़ के। तो वो क्या चीज़ें थीं?
وہ 3 سیکرٹ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. اگر وہ آپ پلے باندھ لیں تو سکسیس جو ہے, کامیابی آپ کے قدم چومے گی. سب سے پہلی چیز, ایک مسکنسیپشن آپ نے دور کرنی ہے. یہ جو راتوں رات امیر بننے والی بات ہے نا, یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. اگر آپ خیال کریں کہ آج آپ ڈگری لے کر اس گیٹ سے باہر جائیں گے اور چیئرمین کی سیٹ اور بڑی کار اور دفتر آپ کے لیے کھلا ہوگا, ایسا نہیں ہے بچوں. یہ کامیابی گریجولی ہوتی ہے اور یہ مضبوط رہتی ہے. آپ کو پہلے ٹرینی آفیسر بھرتی کیا جائے گا, پھر آفیسر بھرتی کیا جائے گا, پھر مینیجر کی جاب پر آئیں گے, پھر جنرل مینیجر کی جاب پر آئیں گے, پھر ڈائریکٹر کی جاب پر آئیں گے. تو یہ گریجول پروسیس ہے. یاد رکھیے گا, آپ کا کام کیا ہے کرنے کا. صرف اپنے سرکل آف انفلوئنس پہ محنت کریں. صرف آپ یہ دیکھیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, مت دیکھیں ادھر ادھر, مت دیکھیں دائیں بائیں کون کیا کر رہا ہے کون نہیں کر رہا. مت اپنے باس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیجئے, وہ آپ کبھی ٹھیک نہیں کر سکیں گے. آپ صرف یہ دیکھیے گا مجھ میں کیا خرابی ہے, میں کیا بہتر کر سکتا ہوں, اور میرے نیچے جو ٹیم ہے میں اس کو کیسے بہتر کر سکتا ہوں. کتنی خوبصورت حدیث کوٹ کی جناب بلیغ الرحمان صاحب نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کا آج کل سے بہتر ہے. بس میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو بہت کرتے ہیں, اس حدیث پر عمل کر لیجیے. یہ پہلی چیز ہے. دوسرا, یہ دوسری وہ چیز ہے جس کے اوپر میری ساری کامیابی بلڈ ہوئی ہے, سارا کچھ, وہ یہ اللہ کی ذات پہ یقین کیجیے گا, اللہ کو مانیے گا, اور قرآن کی اس آیت پہ یقین لے آئیں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى, A man gets whatever he strives for. ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ہم اللہ کو مانتے نہیں ہیں. اگر اللہ کو مانیں تو اللہ کے قرآن کو بھی مانیں. اگر اللہ کے قرآن کو مانیں تو وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى کو بھی مانیں. تو اس بات کو بھی مانیں کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ہم مشکلوں سے کیوں گھبراتے ہیں؟ قرآن میں اگر آیت لکھی ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے, ہمیں یقین کرنا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. بھائی اللہ پر چھوڑنا نہیں ہے. جتنا یقین آپ پختہ ہوگا آپ کو کامیابی ملے گی. اور اپنی ذات پہ یقین کرنا ہے کہ اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, اللہ نے اپنا نائب بنایا ہے, اللہ نے آپ کو اپنا خلیفہ بنایا ہے اور اپنی طاقتیں آپ کو دی ہیں اور آپ کو کہا ہے کہ یہ دنیا تسخیر کرو. If you think you can, yes, میرے ساتھ کہیں تاکہ آپ کو زندگی میں جو سمجھایا گیا نا تم نہیں کر سکتے, آپ اس کو انڈو کریں. If you think you can, yes you can. If you think you can, yes you can. Or if you think you can't, yes you can't. آپ امپاسبل کو I am possible پڑھنا سیکھیں. میرے پیارے گریجویٹس, آرگنائزیشن یہاں بنتی ہیں. یہاں دیکھا تھا میں نے یونیورسٹی کا خواب, اور جب میں نے یونیورسٹی کا خواب دیکھا تھا میرے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری نہیں تھی, کوئی سرمایہ نہیں تھا, کچھ سفارش نہیں تھی, کچھ نہیں, کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا. لیکن مجھے تھا کہ میں اپنی قوم کے لیے کیا کر سکتا ہوں. میں انہیں ایجوکیٹ کر سکتا ہوں, انہیں فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہوں, ان کو ہیلپ کر سکتا ہوں ان ماں باپ کے خواب پورا کرنے کے لیے. تو آپ جو سوچ سکتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. تو پہلا اپنے سوچ کو ٹھیک کریں. کیوں؟ جب آپ اللہ پہ یقین کر لیں, اللہ ہے اور اللہ جو چاہے وہ ہوتا ہے, اور جو ہوتا ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ اللہ پہ یقین کریں گے تو آپ کو کلیئرٹی آف ویژن ملے گی, آپ کو کلیئرلی اپنی منزل نظر آنا شروع ہو جائے گی, آپ کے اندر پاور ہوگی ایکشنز کی اس ویژن کو اچیو کرنے کے لیے, اور آپ ریزیلینٹ بن جائیں گے, آپ ہار نہیں مانیں گے. اور کوئی تب تک نہیں ہارتا جب تک وہ ہار نہ مانے. اگر آپ نے ہار نہ مانی تو کوئی آپ کو ہرا نہیں سکتا. تو میری آپ سے گزارش ہوگی, کسی کو اجازت نہ دیجیے گا وہ آپ کو کہے تم یہ نہیں کر سکتے. میری ٹیم سے آپ پوچھیں, میں ایسے بندے پسند نہیں کرتا جو مجھے کہیں یہ نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہوں مجھے بتائیں یہ ہو کیسے سکتا ہے, مجھے یہ نہ بتائیں یہ کیسے نہیں ہو سکتا. تو جو آپ سوچیں گے وہ اچیو کر لیں گے. اور تیسری سب سے بڑی چیز, 3 چیزیں میں نے آپ کو سیکرٹ آف سکسیس بتائی ہیں. پہلی, راتوں رات شارٹ کٹ امیر بننے کا خواب آپ نے نہیں دیکھنا. یہ محنت سے, لگن سے, ہمت سے آپ نے یہاں پہنچنا ہے, اور صرف اپنا آج کل سے بہتر کرنا ہے. دوسرا,
اللہ کی ذات پر یقین کرنا ہے اور بڑے خواب دیکھ کر دن رات محنت کرنی ہے. اور تیسری اس سے بڑی چیز گزارش ہے، اگر دائمی کامیابی چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں آپ کی کامیابی سسٹینیبل ہو، ہلو، بس بات ختم کرنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں آخری بات کہ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں دائمی کامیابی تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا کردار اپنا لیں. جب گورنر صاحب نے مجھے پہلے کریکٹر پہ کہتے تھے تو میں پریشان ہوتا تھا کہ یونیورسٹی کا کام تو ریسرچ کرنا ہے، یونیورسٹی کا کام تو کمپیٹنس ڈیلیور کرنا ہے، یہ کریکٹر کہاں سے آ گیا؟ تو پتہ چلا نئی یونیورسٹی کا ایک اور کام ہے، ویلیوز انکلکیٹ کرنا. پھر ذرا اور کریکٹر پہ ریسرچ شروع کی ہے کیا؟ بھائی یہ وہ بلیف، وہ ایٹریبیوٹس ہیں جو لوگ ہم میں دیکھتے ہیں، یہ ان ایکشن اور انٹریکشنز کا نام ہے جو ہم لوگوں سے کرتے ہیں. تو جب میں نے پھر اور ریسرچ کی کہ سب سے خوبصورت مثالی لیڈر کون تھے جن کے کریکٹر سب سے اچھے تھے اور مجھے اپنے اندر پیدا کرنے ہیں، تو وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. ان سے بڑا لیڈر کوئی نہیں آیا. جو چینج وہ اس سوسائٹی میں لے کے آئے ہیں وہ فینومینل ہے. اور نہ صرف انہوں نے آخرت دنیا میں کامیابی حاصل کی، ان کے کریکٹر میں کیا تھا؟ ساری دنیا انہیں صادق اور امین کہتی تھی، تو آنیسٹی اور انٹیگریٹی ان کے کریکٹر میں شامل تھی. ابھی گورنر صاحب نے کہا کہ آپ کا آنیسٹی اور انٹیگریٹی برانڈ ہوتا ہے. اگر آپ نے لیڈرشپ کرنی ہے تو لیڈرشپ از این آرٹ آف انفلوئنسنگ پیپل. یہ ریلیشن شپ سے ہوتے ہیں اور ریلیشن شپ کی فاؤنڈیشن ٹرسٹ ہے. اگر لوگ آپ کے پاس ٹرسٹ ہی نہیں کرتے تو وہ آپ کے نیچے کام کیسے کریں گے؟ اور صرف لوگ نہیں، یہ جو برانڈ ہے یہ پرومس کا ہی تو نام ہے. کیوں لوگ ایپل خریدتے ہیں؟ کیونکہ انہیں ٹرسٹ ہے کہ جو کچھ اس ڈبے میں لکھا ہے وہ اس کے اندر ڈیلیور ہوگا. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں صداقت تھی، امانت تھی. تو آپ کو اپنے اندر آنیسٹی اور انٹیگریٹی پیدا کرنی ہوگی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمبل تھے اور کریجیس بھی تھے، غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہہ دیتے تھے. تو آپ کو ہمبل اور کریجیس ہونا پڑے گا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اسٹیورڈشپ تھی. وہ بے لوس لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے تھے اور ان کو رائے راست پہ لے کے آنا چاہتے تھے، اور اس کے لیے انہیں کچھ بدلہ نہیں چاہیے تھا، صرف اللہ سے چاہیے تھا. تو آپ کو اپنے اندر ایمپتھی پیدا کرنی ہوگی، آپ کو لوگوں کی فیلنگز اور کنسرن کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا اور اکاؤنٹیبلٹی کو ساتھ لینا ہوگا. آپ کو رسپانسبل ہونا ہوگا. اگر آپ دیکھیں تو سیلف رسپیکٹ اور رسپانسبلٹی ایک ہی چیز کا نام ہے. جو لوگ اپنی عزت کروانا چاہتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں وہ سب سے بہتر کام کریں اور ذمہ داری سے کام کریں. اور سب سے بڑھ کر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں پیشنس اور پرسیورنس تھی. وہ ریزیلینٹ تھے، 40 سال تک تبلیغ کرتے رہے. بہت عرصے بعد پہلا شخص مسلمان ہوا، بہت عرصے بعد پہلا شخص مسلمان ہوا، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے. آخر ریاست مدینہ قائم ہوئی، آخر فتح مکہ ہوئی. تو انہوں نے دنیا میں بھی کامیابی حاصل کی اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کی. اور دنیا میں کامیابی حاصل کرنا کوئی بری بات نہیں ہے دوستو. قرآن پاک کا مطالعہ کیجئے، اسے سمجھ کے پڑھیے. یہ ثواب کے لیے نہیں ہے، یہ وہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے جسے ہم نے اپنی زندگیوں پہ نافذ کرنا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. تو پہلے دنیا کی کامیابی ہے، پھر آخرت کی کامیابی ہے. تو یہ قرآن کہیں نہیں آپ کو منع کرتا. قرآن تو کہتا ہے سچ بولو، قرآن تو کہتا ہے صلہ رحمی کرو، قرآن تو کہتا ہے اللہ پہ یقین رکھو، قرآن تو کہتا ہے کہ اپنے غریب رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو. قرآن وہ ہے جس نے وومن رائٹس دی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وومن رائٹس کے چیمپئن تھے، انہوں نے غلاموں تک کو رائٹ دیے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دائمی سسٹینیبل کامیابی حاصل کریں تو آپ کو، ہم سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے ہیں، جشن عید میلاد النبی بڑا اچھا مناتے ہیں، اور اگر کوئی گستاخی کرے تو اسے قتل کرنے کے پیچھے بھی پھرتے ہیں. دوستو محبت تو ایسی ہے نا کہ جیسے وہ کرتے تھے ویسے ہمیں کرنا ہے. ان کی سیرت اور کردار اور ان کے اخلاق آپ نے اپنانے ہیں.
میں نے چیٹ جی ٹی پی سے پوچھا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار اپنانا چاہتا ہوں، تو آنسر آیا کہ جو وہ کرتے تھے وہ اب آپ کریں۔ کتنا آسان ہے۔ تو آئیں آج ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں گے۔ آج ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے کریکٹر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنا لیں گے اور وہ کردار اور اخلاق پیدا کریں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ اگر ہم یہ کردار اپناتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی۔ آج مسلمان پوری دنیا میں ذلیل ہیں۔ آج پاکستانیوں کے ساتھ کوئی کام نہیں کرنا چاہتا ان کے کردار کی وجہ سے۔ تو آج سپیریئر یونیورسٹی کے نوجوان اپنے آپ سے، اپنے والدین کے سامنے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے کردار کو مثالی بنائیں گے۔ زور سے انشاءاللہ کہنا تھا کہ آپ کے یہاں پر برین میں فکس ہو جائے، بنائیں گے۔ آخر میں ایک دفعہ پھر ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جناب محترم سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو اسلام آباد میں بڑی ذمہ داری چھوڑ کے یہاں تشریف لائے۔ شہزاد نواز صاحب میرے دوست، میرے بھائی، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر ایک دفعہ ہز ایکسیلنسی گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان صاحب کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ جس طرح انہوں نے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کی سرپرستی کی ہے، مجھے ڈر ہے شاید کوئی اور نہ کر سکے۔ جتنا ان کے اندر دکھ تھا، درد تھا اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے، اللہ میاں سارے سیاستدانوں میں یہ جذبہ پیدا کرے، سارے سیاستدانوں میں یہ تدبر پیدا کرے۔ میں کوئی شاعر نہیں ہوں، نہ میری اردو اتنی اچھی ہے، لیکن آج میں اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا۔ اگر آپ کہیں تو میں جناب گورنر کی شان میں اقبال کا ایک شعر پیش کرنا چاہوں گا، اجازت ہے؟ اگر ٹوٹا پھوٹا ہوا تو معاف کر دیجیے۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ شاید اقبال نے آپ جیسے لیڈرز کے لیے یہ لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کی طرح، میرے بچوں کو آپ کی طرح بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان، یہ سپیریئر یونیورسٹی کے نوجوان ہیں، اس طرح نہیں ہوگا۔ یہ جتنے بیٹھے ہیں پاکستان کے لیے جان دینا چاہتے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے آپ کی تربیت کیا کی ہے اور پاکستان کے لیے آپ کے اندر کیا پیار بھرا ہے۔ پاکستان، پاکستان، سپیریئر یونیورسٹی۔ تھینک یو ویری مچ۔ Thank you very much, Honorable Chairman, Superior University. Sir, बहुत शुक्रिया आपका. And now I would request the